اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید فرقانہ الحمید وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ۔ سامعین محترم، ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران و خواہران عزیز، تمام انجمنوں، تنظیموں، مساجد و مراکز کے ذمہ داران، صدور اور سیکریٹری حضرات، علماء کرام، عالمات و فاضلات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت چند جملے آپ کی خدمت میں استقبال اذا کے سلسلے میں عرض کرنا مقصد ہے۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے، جو نیکیوں کی ہدایت دے اور برائیوں سے روکے۔ ایام عزا شروع ہو چکے ہیں اور ہمارا آپ کا فریضہ ہے کہ حضرت بقیت اللہ العظم امام زمان عجل اللہ فرج الشریف کی خدمت میں خلوص کے ساتھ ہم ان کو پرسا دیں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو، ان کے فرزند اور ان کے تمام ساتھیوں کو خراج عقیدت پیش کریں، ان کی والدہ کو تعزیت اور تسلیت عرض کریں۔ آج ہمارا کیا فریضہ ہے اس صف عزا کے بچھانے کے سلسلے میں، اس پر ہمیں اور آپ کو توجہ کی ضرورت ہے۔ فلسفہ شہادت حسینی کو جاننے کے بعد ہم چاہیں گے کہ تمام برادران و خواہران، علماء، معممین اور مبلغین فلسفہ شہادت حسینی کو جہاں بیان کریں، وہاں اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی کریں کہ قوم کو بیدار کریں، اصلاحی اور تبلیغی مجالس پڑھیں اور ہمیشہ خدا اور چہاردہ معصومین کی رضا کے لیے کام کریں، اور اسی میں ہم کو اور آپ کو جزا ملے گی۔ انجمنوں کے ذمہ داروں سے، تنظیموں کے مسئول حضرات سے گزارش ہوگی، خاص طور سے جوانوں کا استقبال کریں، بچوں اور جوانوں کا احترام کریں۔ جوانوں سے گزارش ہوگی کہ اس سوگواری کو اور عزا کو برپا کرنے میں جتنا بھی زیادہ سے زیادہ تعاون ہو، آپ کو مدد کرنی چاہیے، اس لیے کہ مستقبل آپ کا ہے اور آپ کے ذریعے سے دین کی نشریات ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو دنیا میں بھیجنے کے لیے، سارے جہان میں پہنچانے کے لیے جوانوں کا بڑا کردار ہے۔ ہماری خواتین جن سے مجالس زینبیہ وابستہ ہے، یعنی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خواتین کا بڑا کردار ہے۔ ماتم حسین برپا کرنے کے سلسلے میں ہم اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش کریں گے کہ اس فرش عزا پر آ کر کے اور خلوص کے ساتھ تمام شرکاء کو اسی طرح مقام دیجیے جس طرح سب کو ملنا چاہیے، اور سارے شرکاء سے گزارش ہے کہ یہاں کوئی ایسی توقع کی بات نہ ہو کہ ہم بے جا توقعات کی طرف چلے جائیں۔ گھر حسین کا ہے اور حسین کے گھر میں آنے کے لیے ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ باوضو ہو کر کے آئیں، نیت خالص کے ساتھ آئیں، گریہ کرنے کے لیے آئیں اور فضائل محمد و آل محمد علیہ السلام سننے کے لیے آئیں۔ اے جوانوں، تم کربلا کے جوان سے متاثر ہو۔ اللہ کے رسول نے جو پیشین گوئی کی تھی امام حسین علیہ السلام کے لیے، جب امام حسین چلے تھے تو اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو
جو جوان تھے جناب علی اکبر علیہ السلام کو لے کے چلے تھے. یعنی دین کی قربانی میں جوان کو بھی رہنا ضروری ہے. اور یہی بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے تقدم یا ولدی کہا تھا. یعنی سب سے پہلے اپنے بیٹے کو میدان کارزار میں جانے کو کہا تھا. جوانوں آؤ مسجدوں کو آباد کرو، جوانوں آؤ امام باڑوں کو اپنی قربانیوں کے ذریعے سے اسے ایثار کا مرکز بناؤ. اے میری بہنوں، اے میرے بچیوں، آؤ اور پردے کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ، تاکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا تم سے راضی رہے. اور اس انداز میں آؤ کہ ثانی زہرا کا تمہارا اگر سامنا ہو جائے تو پھر تمہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے. خاص طور سے ہمارا کردار امام زمان علیہ السلام کے سامنے جب روزانہ پیش ہوگا تو ہمیں کم سے کم یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا منہ، ہمارا چہرہ اس لائق ہے کہ امام زمان کے سامنے ہو سکے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بچوں اور جوانوں اور خواتین، کربلا کے پیغام کو ہمیں عام کرنا ہے. اس لیے کہ دشمن کی نظر ہے کہ اس کربلا کے نور کو بجھائیں، لیکن واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا. آپ کبھی بھی مسائل اور مشکلات میں گھرے ہوں، پریشان نہ ہوں، اللہ مشکلات کو حل کرنے والا ہے. امام حسین علیہ السلام آخر دم تک اپنے صحابی، اپنے اصحاب، اپنے دوستوں اور اپنے رشتہ داروں کی قربانی میں ہمیشہ سرخرو رہے. چہرہ آپ کا دمکتا رہا اور ہمیشہ آپ ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے رہے. آئیے عزائے حسین میں بھی ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کو حوصلہ دیں، ہمت شکنی کی کوئی بات نہ کرے، نہ کسی کی کوئی تذلیل کرے، نہ کسی کی کوئی اہانت کرے. یاد رکھیے، کسی مومن کی توہین و تذلیل کرنا خانہ کعبہ کے گرانے کے برابر ہے. اور یہ فرش ازا ہم یہاں پر درس لینے کے لیے آتے ہیں. یہ مجالس اسکول اور کلاس کی جگہ ہیں. یہ وہ مجالس ہیں جو دانشگاہ اور یونیورسٹی کا کام کرتی ہیں. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اثنا عشری فرقے کو اس بات کا فخر حاصل ہے کہ ان مجالس کے ذریعے سے وہ بہت کچھ معلومات ہو جاتی ہے جو دوسرے برادران کو یا ان کے بچوں کو وہ معلومات نہیں ہو پاتی جو مجلس حسین میں ہمارا بچہ سن کر کے علم سے فیضیاب ہوتا ہے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ پورے عشر مجالس اور 8 ربیع الاول تک کی جانے والی ساری مجالس امام زمان اور جناب زہرا کی خوشنودی کا سامان ہوں گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. التماس دعا یہ کونسل آف علماء امامہ شنگن کی طرف سے بندہ حقیر آپ سے خطاب کر رہا تھا اور آپ سے درخواست کر رہا تھا کہ اس عزائے حسینی کے اہتمام میں ہمیں تن من دھن کی بازی لگانا چاہیے اور جو کچھ بھی ہم سے ہو سکے خلوص کے ساتھ ہم کام کریں انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.